السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہوگا جس میں ہم چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ کی بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا, اس کا بروٹ فورس انالیسس کیا تھا, ایک ایگزامپل لے کے اس کا ہم نے سولوشن فائنڈ کیا تھا یوزنگ بروٹ فورس اپروچ, اور فائنلی اس کی ہم نے ٹائم کمپلیکسٹی فائنڈ کی تھی. یعنی کہ چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم کو آپ کے لیے میں ایک دفعہ اسٹیٹ کر دیتا ہوں. اس کیس میں if فار ایگزامپل یو آر گیون n نمبر آف میٹریسز, فار ایگزامپل A1 A2 A3 اپ ٹو AN, کوئی آپ کو میٹریسز دیے ہوئے ہیں, چین آف میٹریسز, اینڈ اٹ از آلسو آف کورس گیون ٹو یو دیٹ دیز میٹریسز آر کمپیٹیبل فار ملٹیپلیکیشن. تو اب آپ کا آبجیکٹیو فنکشن یہ ہے, یعنی کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ میٹریسز کو کسی ایسے طریقے سے ملٹیپلائی کریں جس سے ان کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو, یعنی کہ اس کی منیمم ایفرٹ آپ کو ان کو کمپیوٹ کرنے کے لیے لگے. آف کورس ایسے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو میٹریسز ہیں وہ ایسوسیٹیو پراپرٹی تو سیٹسفائی کرتے ہیں لیکن کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہولڈ نہیں کرتے. تو اس طرح سے آف کورس یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیٹ آف یا چین آف میٹریسز دیے ہوئے ہوں جو کمپیٹیبل ہوں فار ملٹیپلیکیشن, تو ان کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ان کے کئی سارے آرڈرز ہو سکتے ہیں جس سے آپ ان کو کمپیوٹ کر پائیں. تو انفیکٹ ہمارا بھی یہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم ان کو کسی ایسے طریقے سے کمپیوٹ کریں جس سے ان کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو. اس پرابلم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا اور پرابلم لیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ اف یو آر گیون اے سیٹ آف نمبرز, اور نمبرز جو ہیں وہ کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہولڈ نہیں کرتے, ایسوسیٹیو پراپرٹی آف کورس ہولڈ کرتے ہیں, اور آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ ان نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور آبجیکٹیو فنکشن آپ کا یہ ہے کہ آپ ایسے آرڈر سے ان کو ملٹیپلائی کریں کہ ان کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ منیمم ہو. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی دو نمبرز دیے ہوئے ہیں تو ان کو ملٹیپلائی کرنے کا آف کورس آپ کے پاس ایک ہی وے ہے. اگر کوئی دو نمبرز x1 اور x2 ہیں تو آپ ڈائریکٹلی ملٹیپلیکیشن ایز یو نو کہ ایک بائنری آپریٹر ہے, اس کے لیے یو ریکوائر 2 انپٹس اور آپ کو رزلٹ کے طور پہ ایک آؤٹ پٹ ملے گی. تو لہٰذا جب آپ کو کوئی دو نمبرز دیے ہوں گے x1 اور x2, آپ نے ان کو ملٹیپلائی کیا اور آپ کو کوئی رزلٹ مل گیا, تو لہٰذا اف یو آر گیون اونلی 2 نمبرز, اس کے لیے دیر از اونلی ون وے ٹو ملٹیپلائی دیز نمبرز. لیکن اگر آپ کو کوئی فار ایگزامپل 3 نمبرز دیے ہوئے ہوں, اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نمبرز جو ہیں وہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں, تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے x1 x2 کو ملٹیپلائی کریں اور اس کے ریزلٹنٹ کو آپ x3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. جب آپ نے 3 کسی نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آف کورس آپ کو پہلے 2 کو ہی ملٹیپلائی کرنا پڑے گا, کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ملٹیپلیکیشن آپریٹر جو ہے وہ ایک بائنری آپریٹر ہے. تو اس کیس میں آپ کے پاس x1 x2 کو آپ نے پہلے فار ایگزامپل ملٹیپلائی کیا, ریزلٹنٹ کو آپ نے x3 سے ملٹیپلائی کیا, یا آپ نے پہلے x2 x3 سے ملٹیپلائی کیا اور پھر آپ نے ریزلٹنٹ کو اس کے x1 سے ملٹیپلائی کیا, تو اٹ مینس آپ کے پاس کوئی 2 پاسبل ویز ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ اسی ایکسٹینڈ کرتے جائیں پرابلم کو, آپ کے پاس کوئی 4 نمبرز ہوں اور آپ اس کے پاسبل ویز اگر فائنڈ کرنے کی کوشش کریں, تو شاید ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ 4 نمبرز کے لیے دیر آر 5 نمبر آف پاسبل ویز. اور اسی طرح سے اس کے جو پاسبل ویز ہیں, جیسے میں سیٹ آف نمبرز کو انکریز کرتا جاؤں گا تو وہ ایکسپوننشیل ہو جائیں گے, اور یعنی کہ اس کے جو ویز کمپیوٹ کرنے کے ہیں وہ ایکسپوننشیل ہو جائیں گے. اور پھر ان کو ہم نے ایک کیٹلان نمبرز کے ساتھ بھی لنک کیا تھا کہ کیٹلان نمبرز کے درمیان اور ان کے سیٹ آف آل پاسبل ویز ملٹیپلائنگ n نمبرز جو ہیں ان کے درمیان ایک 1-to-1 ریلیشن شپ ہے, کیونکہ کیٹلان نمبر جو ہیں وہ ایکسپوننشیلی گرو کرتے ہیں. سو دیٹس وائی ہم نے فائنلی یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ اف یو آر گیون n نمبرز جو کہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں اور کمیوٹیٹیو ہولڈ نہیں کرتے, تو اس کیس میں اس کے جو ٹوٹل پاسبل ویز ہیں کمپیوٹ کرنے کے وہ انفیکٹ ایکسپوننشیل ہوں گے. یہ ہمارا رزلٹ تھا. اسی رزلٹ کو ہم نے بروٹ فورس انالیسز میں بھی یوز کیا تھا, یعنی کہ ہم نے کہا کہ جب آپ کے پاس n میٹریسز دیے ہوئے ہوں گے اور آپ آف کورس آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ اس کے آل پاسبل پہلے تو ویز معلوم کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس آل پاسبل آرڈرز معلوم کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ہر آرڈر کی آپ کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کریں گے. اس سے آپ کے پاس ٹوٹل اس کی کاسٹ یعنی کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی آ جائے گی. تو جب میں نے سیٹ آف n نمبرز کو لیا یا میں نے سیٹ آف میٹریسز کو لیا, سیٹ آف n نمبرز کے کیس میں بھی میں نے کہا کہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے, کمیوٹیٹیو نہیں ہولڈ کرتی. میٹریسز کے کیس میں بھی اسی طرح ہی ہے. تو لہٰذا جہاں تک سیٹ آف آل پاسبل ویز جنریٹ کرنے کی بات ہے تو وہ تو اتنے ہی ہوں گے جتنے سیٹ آف نمبرز کے کیس میں تھے, یعنی کہ سیٹ آف
چین آف جو میٹریسز ہے مجھے گیون، اس کے پاسبل ویز اور سیٹ آف نمبرز کے جو پاسبل ویز ہیں وہ ایک جتنے ہی ہوں گے. تو لہٰذا اس کیس کی بیس پہ میں نے یہاں پہ یہ تو کنکلوڈ کر لیا کہ اگر میرے پاس کوئی n میٹریسز ہوں گے تو اس کے جو پاسبل ویز ہیں اس کو جنریٹ کرنے کے وہ آف کورس ایکسپونینشیل ہوں گے. لیکن میرا آبجیکٹیو سمپلی اس کے آل پاسبل ویز کو کمپیوٹ کرنا نہیں ہے. میرا آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ مجھے جب n نمبر آف کوئی میٹریسز دیے ہوئے ہیں اور میں ان n نمبر آف میٹریسز میں سے وہ آرڈر فائنڈ کرنا چاہتا ہوں جس سے میں ملٹیپلائی کروں تو میری ٹوٹل جو ملٹیپلیکیشن کی کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو. میرا آبجیکٹیو تو یہ ہے، دس از مائی فائنل آبجیکٹیو فنکشن. لیکن میں نے آل پاسبل ویز فائنڈ کر لیے ہیں. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اب مجھے نیکسٹ جو اسٹیپ ہوگا مجھے ہر وے کی کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنا ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر آرڈر جو مجھے گیون ہوگا بیسڈ آن n میٹریسز، اس کے اندر جو ملٹیپلیکیشن کے آپریٹرز ہوں گے وہ آف کورس n-1 ہوں گے. ویری سمپل، جیسے 2 میٹریسز ہیں تو آپ ان کو ایک ہی دفعہ ملٹیپلائی کریں گے. اگر 3 میٹریسز ہیں تو آپ کو بائنری آپریٹر جو ملٹیپلیکیشن کا ہے وہ 2 دفعہ اپلائی کرنا پڑے گا. اور اسی طرح سے اگر n میٹریسز ہیں تو سرٹنلی آپ کے پاس n-1 نمبر آف ملٹیپلیکیشن آپریٹرز ہوں گے جو آپ نے میٹریسز کے اوپر اپلائی کرنے ہیں. جب آپ 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ ہم نے کمپیوٹ کر لی تھی. کاسٹ سے یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ان ملٹیپلائنگ میٹریسز، تو ہم نے کہا تھا ویسے تو میٹریسز کے اندر جب ہم 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن دونوں آپریٹرز آتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سپوز کیا تھا چونکہ ہم اسی ایک پرٹیکولر الگورتھم کی کمپلیکسٹی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کو ہم کسی طرح سے ایفیشینٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ملٹیپلیکیشن کی کاسٹ کو ایڈیشن کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہوئے یا سپوز کرتے ہوئے، جو انفیکٹ ہے بھی، ہم نے صرف جو کاسٹ ہے اس کو کمپیوٹ کیا تھا بیسڈ آن دا ملٹیپلیکیشن آپریٹرز. تو لہٰذا ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی 2 میٹریسز دیے ہوئے ہوں تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹوٹل پاسبل نمبر آف ملٹیپلیکیشن آپریٹرز جو ہم انفیکٹ نمبرز کے اوپر ڈیفائن کریں گے وہ کتنے ہوں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سپوز کیا تھا کہ اگر کوئی میٹرکس آپ کو اے دیا ہوا ہے جس کا آرڈر پی کراس کی ہے، پی کراس کیو ہے، اور کوئی دوسرا میٹرکس آپ کو دیا ہوا ہے جس کا آرڈر کیو کراس آر ہے، تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشن آپریٹرز آ رہے ہوں گے وہ پی کیو انٹو آر تھے، یعنی کہ پی کیو آر. اب میں نے اسی کاسٹ کو سپوز کرتے ہوئے کہ میرے پاس 2 میٹریسز کی کاسٹ گیون ہے، کتنی ہے؟ پی کیو آر. اگر میں سپوز کر لوں کہ پی کیو آر کمپیریبل ہیں، یعنی کہ پی از اکول ٹو کیو از اکول ٹو آر از اکول ٹو سم نمبر کوئی ایم ہے، تو اس کیس میں 2 میٹریسز کی جو ملٹیپلیکیشن کی کاسٹ ہے وہ n کیوب ہو جائے گی. n یہاں پہ میں نے اس کی ڈائمینشن کو کہا ہے، یعنی کہ آرڈر کی ایک ڈائمینشن کو پی کراس کیو کراس آر، یعنی کہ n کراس n انٹو n انٹو n کیوب آ گیا. تو چونکہ میں نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ جب میں کوئی ایک آرڈر ڈیفائن کروں گا بیسڈ آن n میٹریسز تو اس کے اندر جو ملٹیپلیکیشن میں نے آپریٹرز ڈیفائن کرنے ہیں آن دا میٹریسز وہ n-1 ہیں. تو لہٰذا میرے پاس n-1 لینئر کمبینیشنز یعنی کہ n-1 ٹائمز جو ہے وہ n کیوب آ جائے گا ٹوٹل جو کمپیوٹیشنل کاسٹ کسی بھی ایک آرڈر کی ہے. تو لہٰذا میرے پاس ایک آرڈر کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ n-1 ملٹیپلائڈ بائی n کیوب. آف کورس n-1 ملٹیپلائڈ بائی n کیوب ایک پولینومیل ہے، تو سرٹنلی میں نے یہاں پہ یہ ایویلیویٹ کر لیا کہ ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ جتنے بھی مجھے پاسبل اس کے سولوشنز دیے ہوئے ہوں گے n میٹریسز کے، ان کی ایویلیویٹ کرنے کی، یعنی کہ ہر آرڈر کی میں کاسٹ کروں اور پھر سارے آرڈرز جتنے بھی پاسبل ہیں ان کو ایڈ کر دوں تو وہ پولینومیل ٹائم میں اس کو میں میئر کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ میرے پاس جو آلریڈی پاسبل ویز ہیں میٹریسز کو جنریٹ کرنے کے وہ چونکہ ایکسپونینشیل ہیں، تو دیٹس وائی میرے پاس جو ٹوٹل اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ ایکسپونینشیل ہو جائے گی. یعنی کہ ایک میٹرکس کی کاسٹ کمپیوٹ کرنا تو میرے لیے لینئر پولینومیل ٹائم میں پاسبل ہے، لیکن چونکہ میرے پاس پاسبل جو ویز ہیں وہ ایکسپونینشیل ہیں تو لہٰذا پولینومیل ملٹیپلائڈ بائی ایکسپونینشیل وہ بھی آپ کے پاس ایکسپونینشیل ہو جائے گا. تو لہٰذا ایک خاص n کے بعد آپ کی جو ایکسپونینشیل کاسٹ ہے وہ پولینومیل کے اوپر ڈومینیٹ ہو جائے گی. تو جس کے معنی یہ ہوئے کہ بروٹ فورس اپروچ میں ہم نے یہ فائنلی پروو کر لیا تھا کہ اٹ ریکوائرز ایکسپونینشیل کاسٹ فار جنریٹنگ آل پاسبل آرڈرز اور فائنڈنگ دیئر کمپیوٹیشنل کاسٹ. جب آپ ان کی کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کر لیں گے تو پھر اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آرڈر جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ اکنامیکل ہے، یعنی کہ کس آرڈر سے میٹریسز کو ملٹیپلائی کریں تو اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ سب سے کم ہوگی. یہ تو سارا انٹائر ایک طریقہ تھا جو ہم نے بروٹ فورس اپروچ یوز کرتے ہوئے لاسٹ والے لیکچر میں
ڈسکس کیا ڈیٹیل سے، اور اس میں ہم نے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی لی تھی جس میں ہم نے کوئی 4 میٹریسز لیے تھے اور اس کے ہم نے سارے پاسبل جو ویز ہیں ان کو کمپیوٹ کیا تھا، جو کہ آف کورس 5 تھے، ہونے بھی 5 ہی چاہیے تھے، اور پھر ہم نے ان کے آل پاسبل ویز کو ریپرزینٹ کیا تھا یوزنگ بائنری ٹریز. کیونکہ دیر از 1-to-1 کورسپونڈنس بٹوین ان کے جو آرڈرز ہیں اور بائنری ٹریز ہیں، یعنی کہ کسی بھی ایک آرڈر کو، جو بھی کسی بھی سیٹ آف میٹریسز کا ہے جس کو آپ ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں کسی خاص آرڈر سے، اگر اس آرڈر کو ہم چاہیں تو بائنری ٹری سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور بائنری ٹری اگر ہمیں گیون ہو جس میں آپ کے پاس جو لیوز ہیں یعنی کہ جو چائلڈس ہیں وہ اگر چلڈرن جو ہیں وہ ہمارے پاس نوڈز کے طور پہ ہوں، میٹریسز جو ہیں وہ نوڈز کے طور پہ ہوں، نوڈز جو آپ کے لیوز پہ ہوں گے، تو سرٹنلی آپ اس بائنری ٹری کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اینی آف آرڈر جس میں آپ کی پیرنتھسائزیشن ہوں گی اور جس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ آپ نے ان میٹریسز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ کا آرڈر آف اس کا جو کمپیوٹیشن ہے وہ کیا ہوگا. تو لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی گیون آرڈر سے آپ اس کا بائنری ٹری بنا سکتے ہیں اور کسی بھی بائنری ٹری سے اس کا آپ آرڈر بنا سکتے ہیں. تو اس میں جو آپ کے پاس 4 میٹریسز تھے، چونکہ 4 میٹریسز کے لیے آپ کے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ 5 پاسبل ویز تھے. 5 پاسبل ویز سے آپ نے اس کے بائنری ٹریز فائنڈ کر لیے اور بائنری ٹری سے آپ نے اس کو باٹم اپ اپروچ سے اس کی ہر ٹری کی کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کر لی، اور فائنلی آپ نے اس میں سے وہ والا ٹری آئیڈینٹیفائی کر لیا، یعنی کہ وہ آرڈر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا جس کی کاسٹ کمپیریٹیولی سب سے کم تھی. یہ تو ہمارا طریقہ تھا اس ایگزامپل میں. اس ایگزامپل کو آپ کو یہاں پہ آج سمجھانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو اس ایگزامپل میں، تو جب ہم نے A1 انٹو A2 یعنی کہ 2 میٹریسز کو کمپیوٹ کیا تھا تو اس میں A1 A2 پاسبل ویز میں شاید 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا تھا. اسی طرح سے A2 A3 جو پروڈکٹ ہے وہ بھی 2 دفعہ آ رہا تھا. اگر میں اسی طرح سے ایک ایگزامپل لیتا جس میں میٹریسز میں 5 لے لیتا اور اس کے آر پاسبل ویز جنریٹ کرتا، تو اس میں پروڈکٹ آف 2 میٹریسز جو ہے وہ شاید 2 سے بھی زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا، شاید نہیں بلکہ یقیناً 2 سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا. یعنی کہ جب میں میٹریسز کا سائز، یعنی کہ میٹریسز کے جو ٹوٹل نمبر آف میٹریسز ہیں وہ ان کو ایکسٹینڈ کرتا جاؤں تو میرے پاس جو ریپیٹیشن ہے پروڈکٹ آف 2 میٹریسز کی وہ بڑھتی جائے گی. پروڈکٹ آف 2 میٹریسز تو میں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ لیا ہے. ان فیکٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو سب پرابلمز ہیں وہ ایکسپوننشلی گرو کرتے جائیں گے. جب اس کے سب پرابلمز ایکسپوننشلی گرو کریں گے تو سرٹنلی اس کے آل پاسبل ویز فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹیشنل کاسٹ چاہیے ہوگی. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے اسی بروٹ فورس اپروچ جو ہم نے یوز کی ہے چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم میں، اس کو دیکھنے کا کہ اس کے لیے آف کورس آپ کو ایکسپوننشیل کاسٹ ہی چاہیے. اور ایکسپوننشیل کاسٹ کیوں چاہیے، یعنی کہ ہمیں اتنی ایفرٹ کیوں کرنا پڑ رہی ہے اس میں؟ اس لیے کہ جو سب پرابلمس ہیں ان کی ریپیٹیشن آ رہی ہے اور انہی سب پرابلمس کو ہم بار بار جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم چونکہ ریکیلکولیٹ کرتے جا رہے ہیں، اس سے ہماری جو کاسٹ ہے وہ گرو کر رہی ہے. یعنی کہ ہم نے یہاں پہ اب فائنلی یہ انالائز کر لیا کہ بروٹ فورس اپروچ کے کیس میں آپ کو کچھ سب پرابلمز ایسے ہیں جن کو ریپیٹڈلی آپ کو کمپیوٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو آف کورس اس کی آپ کی جو کاسٹ ہے وہ تو انکریز ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا کوئی ایسا پاسبل وے ہو سکتا ہے کہ جو ریپیٹڈلی ہم کمپوننٹس فائنڈ کر رہے ہیں ان کو ہم نہ فائنڈ کریں. کسی بھی ایک کمپوننٹ کا جب ہم نے کوئی سولوشن فائنڈ کر لیا ہے اس کو کہیں ہم انفارمیشن کو سٹور کر لیں اور جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے اس کو ہم ری یوز کر لیں. یہی بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں ڈائنامک پروگرامنگ سے ملتا ہے. یہی آبجیکٹیو ہے آج کے لیکچر کا کہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے وہ اس پرابلم میں یعنی کہ چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم میں کیوں یوز کر رہے ہیں. آج کے لیکچر میں جو میں ٹاپکس کور کروں گا آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ پر. فرسٹ آف آل اسٹیٹمنٹ آف چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم، دین اٹس پرابلم انالیسز، کیونکہ جب آپ نے اس کو ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کرنا ہوگا تو دین یو ریکوائر سم نوٹیشنس، اس کا کوئی میتھمیٹیکل انالیسز آپ کو چاہیے ہوگا، اور پھر ہم اس کا ڈائنامک الگوریتھم ڈیزائن کریں گے، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی فائنڈ کریں گے، اور فائنلی ہم چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم کی جنرلائزیشنز اور اپلیکیشنز کی بات کریں. پرابلم اسٹیٹمنٹ: given a chain of matrices A1 A2 up to AN of n matrices for I equal 1 2 3 up to n, matrix AI has dimension pi minus 1 into pi. Find the order of multiplication which minimizes the number of scalar multiplications. یہ آپ کا پرابلم، یعنی کہ ہمارے پاس n نمبر آف میٹریسز گیون ہے. ہر میٹرکس جو اے آئی ہے اس کی ڈائمینشن پی آئی مائنس 1 انٹو پی آئی ہے، اور ہمارا آبجیکٹیو فنکشن یہ ہے کہ ہم اس کو اس آرڈر سے کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے ان ٹرمز آف ملٹیپلیکیشن وہ کم سے کم ہو، یعنی کہ منیمم ہو. یہاں پہ میں نے جب کہا کہ ہر میٹرکس کا آرڈر
یعنی کہ اے آئی کا آرڈر جو ہے وہ پی آئی مائنس ون انٹو پی آئی ہے، تو سرٹنلی یہ میٹریسز جو ہیں وہ کمپیٹیبل فار ملٹیپلیکیشن ہے، کیونکہ اے ون کا آرڈر جو ہے وہ پی ناٹ انٹو پی ون ہو جائے گا، اور اے ٹو کا آرڈر جو ہے وہ آف کورس پی ون انٹو پی ٹو ہو جائے گا. سملرلی اے تھری کا آرڈر جو ہے وہ پی ٹو انٹو پی تھری ہو جائے گا، اینڈ سو آن. اینڈ فائنلی آپ کے پاس جو اے این میٹرکس ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ پی این مائنس ون انٹو پی این ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ اس پوری چین کو دیکھیں تو کسی بھی میٹرکس کے نمبر آف کالمز آر ایکول ٹو نمبر آف روز ان دا نیکسٹ میٹرکس. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ میٹریسز جو ہیں وہ کمپیٹیبل فار ملٹیپلیکیشن. کیونکہ ملٹیپلیکیشن بائنری آپریٹر ہے، ہم نے جو بھی آرڈر فائنڈ کیا، فائنلی ہم نے دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کر کے ایک نیو میٹرکس جنریٹ کرنا ہے. تو نیو میٹرکس کے آرڈر کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا جب آپ دو میٹریسز کو فار ایگزامپل اے ون اے ٹو کو ملٹیپلائی کریں گے تو ان کے جو ریزلٹنٹ ہوگا اس کا آرڈر ہوگا نمبر آف روز ان اے ون ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف کالمز ان اے ٹو. یعنی کہ اگر آپ کو گیون کوئی میٹریسز اے ون اور اے ٹو ہیں تو ان کا آرڈر جو ہے وہ نمبر آف روز ان اے ون اور نمبر آف کالمز ان اے ٹو ہوگا. تو چونکہ نمبر آف روز ان اے ون پی ناٹ ہیں اور نمبر آف کالمز ان اے ٹو جو ہیں وہ پی ٹو ہیں، تو لہٰذا اے ون انٹو اے ٹو کا آرڈر جو ہے وہ پی ون انٹو پی ٹو ہے. اسی طرح سے میں جب تین میٹریسز کو ملٹیپلائی کر لوں گا فار ایگزامپل اے ون اے ٹو اے تھری، تو اس ریزلٹنٹ میٹرکس کا آرڈر سرٹنلی پی ناٹ انٹو پی تھری ہو جائے گا. لہٰذا جب میں سارے جتنے بھی میٹریسز ہیں اے ون اے ٹو اے تھری اپ ٹو اے این، جب میں ان سارے چین آف میٹریسز کو ملٹیپلائی کر دوں گا تو فائنلی میرے پاس آرڈر آف دا ریزلٹنٹ میٹرکس ول بی پی ناٹ انٹو پی این. یہ تو ایک پرابلم کا انالیسس تھا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انفیکٹ ڈائنامک پروگرامنگ ہے کیا، اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے ریفریش کر دوں گا، اور پھر میں یہ بتاؤں گا کہ اس پرابلم میں ہم ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے وہ کیوں یوز کریں گے. ایسا تو نہیں نا کہ جس پرابلم میں آپ چاہیں ڈائنامک پروگرامنگ یوز کر لیں، جس میں آپ چاہیں ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ یوز کر لیں، جس میں آپ چاہیں بروٹ فورس اپروچ یوز کریں. یعنی کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے، ریزن بیسڈ آن سم، یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، جو بھی آپ اپروچ یوز کرتے ہیں، وہ خاص سیٹ آف خاص سیکوینس آف پرابلمس کے لیے ہوتی ہے. اس کو شاید ہم ہر پرابلم کے لیے یوز نہیں کر سکتے. تو اس میں ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا، ہمیں ریزننگ دینا پڑے گی کہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ اس چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پروبلم میں کیوں یوز کر سکتے ہیں. واٹ از ڈائنامک پروگرامنگ؟ ڈائنامک پروگرامنگ کے ہم نے 4 اسٹیپس ڈیفائن کیے تھے. پہلے ہم نے کہا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ میں سب سے پہلے آپ اپنے پرابلم کو کریکٹرائز کرتے ہیں، اس کی کوئی آپٹیمل اسٹرکچر ڈیفائن کرتے ہیں. اگر اس کی آپٹیمل اسٹرکچر کوئی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایگزسٹ کرتی ہے، تو پھر ہی ایسے پرابلم کو آپ ڈائنامک پروگرامنگ میں سالو کر سکتے ہیں، یعنی کہ یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ سالو کر سکتے ہیں. ادروائز آف کورس آپ اس کو نہیں کر سکیں گے. اور اس کا سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ریکرسیولی یو ہیو ٹو ڈیفائن دا ویلیو آف دا آپٹیمل اسٹرکچر، اور پھر اس کے بعد آپ نے ویلیو آف دا سولوشن فائنڈ کرنی ہے یوزنگ اس کی جو بھی انفارمیشن آپ کو بیس کیسز کے اوپر دی ہوئی ہے ان اے باٹم آف فیشن. اینڈ فائنلی یو ہیو ٹو کمپیوٹ دا ویلیو آف دا آپٹیمل سولوشن. یعنی کہ پہلے جو 3 اسٹیپس ہیں وہ آپ کو ویلیو آف دا آپٹیمل سولوشن دیں گے، اور اس کا جو 4تھ اسٹیپ ہے وہ آپ کو انفیکٹ آپٹیمل سولوشن اٹ سیلف ملے گا. پہلے 3 اسٹیپس ویلیو دیں گے اور 4تھ اسٹیپ میں اس کا پاسبل سولوشن جو بھی سولوشن اسٹیٹ اسپیس ہے وہ آپ کو مل جائے. یہ 4 اسٹیپس ہیں ڈائنامک پروگرامنگ کے. اب کوشچن یہ ہے کہ ڈائنامک پروگرامنگ کو ہم چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم میں کیوں سالو کرتے ہیں. وائی ڈائنامک پروگرامنگ ان دس پرابلم؟ پرابلم از آف ٹائپ آپٹیمائزیشن. سب پرابلمس آر ڈیپینڈنٹ. آپٹیمل اسٹرکچر کین بی کریکٹرائزڈ اینڈ کین بی ڈیفائنڈ ریکرسیولی. Solution for base cases exist. Optimal solution can be constructed. Hence, here is dynamic programming. آپ نے یہاں پہ دیکھا، ہم نے کہا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے وہ یوزلی آپٹیمائزیشن پرابلمس کے کیس میں ہم یوز کر سکتے ہیں. آپٹیمائزیشن ٹائپ پرابلمس کیا ہوتے ہیں؟ دس از یو آلریڈی نو کہ اگر کسی پرابلم کا سولوشن ایک سے زیادہ، یعنی کہ کریکٹ سولوشن آف کورس ایک سے زیادہ ایگزسٹ کرتا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے وہ آپٹیمل کیٹیگری یا آپٹیمل ٹائپ کا پرابلم ہے. اس پرابلم کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم جو ہے وہ آپٹیمائزیشن کا پرابلم. اب کوشچن یہ ہے کہ ہر آپٹیمائزیشن کے پرابلم میں ڈائنامک پروگرامنگ یوز نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے. تو کیا اس پرابلم میں ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر پائیں گے کہ ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے دیٹ کین بی یوزڈ ان دا ڈیزائن آف الگورتھم آف چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم؟ اس کے لیے لیٹ اس ڈسکس آل دا 4 اسٹیپس ون بائی ون. یعنی کہ ڈائنامک پروگرامنگ کے جتنے 4 اسٹیپس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر نیچر آف
پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پہلا سٹیپ ہم اس پرابلم کے اوپر کسی طرح سے ڈیفائن کر پاتے ہیں یا نہیں. اینڈ سملرلی ہم سیکنڈ سٹیپ کو دیکھیں گے جو ڈائنامک پروگرامنگ کا ہے, اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم سیکنڈ سٹیپ سے اس پرابلم کو کسی طرح سے ڈیفائن کر پائیں گے یا نہیں, یعنی کہ اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے یا نہیں, یعنی کہ آل دا 4 سٹیپس کیا اس پرابلم کے اوپر اپلیکیبل ہیں یا نہیں, یہ ہم انالیسس کریں. فرسٹ 1 سٹیپ ہمارا جو ڈائنامک پروگرامنگ میں ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کریکٹرائز دا آپٹیمل اسٹرکچر آف دا پرابلم. آپ کے پاس چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم میں یو آر گیون n نمبر آف میٹریسز A1 2 3 اپ ٹو n. اس کی آپٹیمل اسٹرکچر کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ کسی بھی پرابلم کو کوئی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں تو اوریجنل پرابلم کا سولوشن بیسڈ آن آپٹیمل سب اسٹرکچر آف دا اس کے جو سب پرابلمز ہیں ان کے اوپر انفیکٹ ڈیپینڈ کرنا چاہیے. اگر تو اس کے کمپوننٹس یعنی کہ اس کے سب پرابلمز جو ہیں وہ بھی آپٹیملی ڈیفائن کیا جا سکتے ہیں, ان کی بھی آپٹیمل سب اسٹرکچرز اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو پھر تو آف کورس آپ کا پرابلم جو ہے وہ آپٹیملی یوزنگ دس ٹیکنیک ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اس کیس میں چونکہ آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر کوئی n میٹریسز دیے ہوئے ہیں تو یہ پاسبل ہے, کیونکہ فائنلی آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف پیرانتھیسائزیشن یعنی کہ میں جب n میٹریسز کو ملٹیپلائی کروں گا تو میں فائنل جب ملٹیپلیکیشن کروں گا تو اس وقت میرے پاس صرف 2 ہی میٹریسز ہوں گے. یعنی کہ اگر میرے پاس کوئی, میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں دوبارہ, جو میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 3 میٹریسز ہیں تو پہلے آپ A1 A2 کو ملٹیپلائی کریں گے, رزلٹ کے طور پہ آپ کے پاس ایک میٹرکس آ جائے گا, اور پھر آپ اس کو فائنلی A3 سے ملٹیپلائی کریں گے اور 2 میٹرکس کا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ایک رزلٹ مل جائے گا. تو اسی طرح سے جب آپ کو کوئی بھی n نمبر آف میٹریسز دیے ہوئے ہیں تو ان کو آپ باٹم اپ اپروچ سے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے جس آرڈر میں آپ کو وہ ان کا آرڈر دیا ہوا ہے, اور فائنلی آپ کے پاس جو فائنل ملٹیپلیکیشن ہوگی دیٹ ول بی اونلی فار دا 2 میٹریسز. اس میں آف کورس آپ کے پاس ایک طرف کوئی نمبر آف k نمبر آف میٹریسز ہوں گے اور دوسری طرف کوئی n مائنس k نمبر آف میٹریسز ہوں گے. k کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر میں یہ سپوز کر لوں کہ ایک طرف k نمبر آف میٹریسز ہیں, دوسری طرف n مائنس k نمبر آف میٹریسز ہیں, تو آف کورس میرے پاس k کی ویلیو شوڈ بی فرام 1 2 3 اپ ٹو n مائنس 1. میں نے یہاں پہ k کی ویلیو 1 سے لے کے n مائنس 1 تک کہی ہے, n تک نہیں کی, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا یا ایسا کوئی ایک لاجیکل ڈیفینیشن میں نہیں بنانا چاہتا, اللاجیکل ڈیفینیشن نہیں بنانا چاہتا کہ میں n نمبر آف میٹریسز کو کسی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں, ایک طرف میں سارے n میٹریسز رکھ لوں اور دوسری طرف میں کوئی بھی میٹرکس نہ رکھوں. ایسی ڈویژن کا مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے میں یہاں پہ n کی جو k کی ویلیوز ہیں وہ آف کورس 1 2 3 اپ ٹو n مائنس 1 ہی رکھوں گا. تو لہٰذا میں نے اپنے پرابلم کو ایٹ ہائیسٹ لیول آف پیرانتھیسائزیشن 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. ایک طرف میں نے k میٹریسز رکھ لیے اور دوسری طرف میں نے n مائنس, میرے پاس سرٹنلی n مائنس k میٹریسز ہوں گے. اگر تو میرے پاس پرابلم کی آپٹیمل اسٹرکچر ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر جو میرے پاس ایک سب پرابلم آیا ہے جس میں k نمبر آف میٹریسز ہیں اس کی بھی کوئی آپٹیمل اسٹرکچر ایگزسٹ کرتی ہوگی اور n مائنس k کی بھی کوئی آپٹیمل اسٹرکچر ایگزسٹ کرتی ہوگی. یعنی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ کسی منیمم نمبر آف آپریشنز کے ساتھ ٹوٹل میٹریسز کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے تو پھر k کو بھی ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے اور n مائنس k کو بھی ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اگر میں کوئی فنکشن ڈیفائن کر لوں منیمم کاسٹ کا, جو ایک فنکشن ٹوٹل میٹریسز کے اوپر ہو, دوسرا میں k کے اوپر ڈیفائن کروں جو فرسٹ سب فنکشن ہو جائے گا, اور تیسرا جو ہے وہ n مائنس k کے اوپر ہوگا, تو ان سب پرابلمس ہیں ان کی کاسٹ کو میں ایڈ کرنے کے بعد ایک تو میرے پاس کاسٹ کے 2 کمپوننٹس یہ جائیں گے, یعنی کہ ایک k میٹریسز کے لیے, دوسرا n مائنس k کے لیے, اور تھرڈ 1 کمپوننٹ کاسٹ کا میرے پاس وہ ہوگا جو میں ان دونوں میٹریسز کو آپس میں ملٹیپلائی کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ k میٹریسز کو ایک ریکرسو طریقے سے ملٹیپلائی کروں گا, اس کا کوئی فنکشن ہوگا, پھر n مائنس k کا ہوگا, اور پھر تھرڈ 1 کمپوننٹ جو ہے وہ دونوں میٹریسز کو اٹ سیلف جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو اس کا ایک کاسٹ کمپوننٹ اس میں ایڈ ہو جائے گا. تو لہٰذا ان 3 فنکشنز کو جب میں ایڈ کروں گا تو میرے پاس ٹوٹل جو اس کی اسٹرکچر پوری چین کی جو آپٹیمل کاسٹ ہے وہ آ جائے گی. تو لہٰذا میں نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ کسی بھی اگر آپ کے پاس کوئی چین آف میٹریسز دی ہوئی ہے اور اس کی آپ نے کوئی منیمم کاسٹ کمپیوٹ کرنی ہے تو دیٹ کین بی کمپیوٹیڈ بیسڈ آن دا کاسٹ آف k میٹریسز پلس کاسٹ آف n مائنس k میٹریسز پلس کاسٹ آف ملٹیپلائنگ 2 میٹریسز. کاسٹ آف k میٹریسز یہ ایک آپٹیمل سب اسٹرکچر ہے, اس کو میں ریکرسیولی ڈیفائن کرتا جاؤں گا. n مائنس k کا بھی یہی کیس ہے, اور میرے پاس جب 2 میٹریسز ہوں گے تو ان کی جو منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہیں وہ مجھے آلریڈی پتہ ہے
کیونکہ اگر ان کے کسی میٹرکس اے کے اگر آرڈر پی کراس کیو ہو اور بی کا کیو کراس آر ہو تو اس میں مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ مینی نمبر آف ملٹیپلیکیشنز آر ریکوائرڈ. تو لہٰذا میں نے اپنے پرابلم کو بریک کر لیا، اس کو ایک پہلے تو میں نے کریکٹرائز کر لیا ایک اسٹرکچر میں، اور پھر میں نے اس کو ریکرسیولی بھی ڈیفائن کر لیا. یعنی کہ میں یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے پرابلم کو کریکٹرائز کر لیا ہے یوزنگ آپٹیمل اسٹرکچر، اور پھر میں نے اس کو ریکرسیولی بھی ڈیفائن کر لیا ہے. اب میرے پاس اس کے بیس کیسز بھی ہیں، کیونکہ میں جب اس کو ریکرسیولی ڈیفائن کرتا جاؤں گا تو فائنلی جب میرے پاس 2 میٹریسز رہ جائیں گے تو 2 میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے اس کا مجھے آلریڈی پتہ ہے. تو لہٰذا میرا پہلا اسٹیپ بھی کور ہو گیا کہ آئی ہیو کریکٹرائزڈ دا آپٹیمل اسٹرکچر. پھر میں نے اس کے اندر ریکرشن بھی ڈیفائن کر لی، اور پھر فائنلی میں نے اس کا آپٹیمل ویلیو بھی فائنڈ کر لی بیسڈ آن یوزنگ دا باٹم اپ فیشن، جو بھی اس کی اپروچ ہے. اور آف کورس جب میں اس کو ڈیوائڈ کرتا جاؤں گا تو کہ میں اس وقت وہی چاہوں گا جس کے لیے میرے پاس آپٹیمل اسٹرکچر ایگزسٹ کرتی ہو. یعنی کہ میں جب اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا تو کے کی میں وہ ویلیو چاہوں گا جس کے لیے اس کا سولوشن جو ہے وہ آپٹیمل ہے. تو اس طرح سے میرے پاس کے کی انفارمیشن دی جائے گی. جب میرے پاس کے کی انفارمیشن آئے گی تو میرے پاس ڈی کمپوزیشن کا انٹائر پروسیس جو ہے اس میں آپٹیمل سولوشن بھی فائنلی میں فائنڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ آلریڈی میں نے ان کی ڈی کمپوزیشن پروسیس کی انفارمیشن جو ہے اس میں رکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے 4 اسٹیپس ڈائنامک پروگرامنگ تھے ان کو ساتھ لے کے اور پرابلم کو ساتھ لے کے میں نے ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کیا ہر اسٹیپ کو، اور پرابلم کی نیچر کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اٹ از پاسبل کہ جتنے بھی ڈائنامک پروگرامنگ کے اسٹیپس ہیں ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان دس پرابلم، جس سے ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرابلم آپٹیمائزیشن کا پرابلم بھی ہے. اینڈ آف کورس وی کین یوز ڈائنامک پروگرامنگ ٹو سالو اور ٹو ڈیزائن دا الگورتھم آف دس پرابلم. تو یہاں پہ ہم نے یہ تو کنکلوڈ کر لیا. اب اس پرابلم کو ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کیسے کرنا ہے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ پر. یہاں پہ میں ایک سیٹ آف نوٹیشنس لینا چاہوں گا جس میں میں نے اے انڈیکس آئی ٹو جے، اس کو میں نے اس طرح سے کہا ہے کہ دس از پروڈکٹ آف اے آئی پلس 1 اینڈ سو آن اپ ٹو اے جے. یعنی کہ جتنے بھی میٹریسز ہیں اے آئی سے لے کے اے جے تک کنزیکٹیو میٹریسز، ان کا پروڈکٹ جو ہے اس کو میں نے یہاں پہ ایک نوٹیشن کے طور پہ لے لیا ہے اے انڈیسز آئی ٹو جے. یہ مجھے پہلے پتا ہے کہ آرڈر آف اے آئی جو ہے وہ پی آئی مائنس 1 انٹو پی آئی ہے، اور آرڈر آف اے جے جو ہے وہ پی جے مائنس 1 انٹو پی جے ہے. تو آف کورس یہاں پہ میں اے انڈیکس آئی ٹو جے کا جو آرڈر ہے وہ کمپیوٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ دیٹ شوڈ بی نمبر آف روز ان اے آئی ملٹی پلائڈ بائی نمبر آف کالمز ان اے جے. تو لہٰذا میرے پاس اے انڈیکس آئی ٹو جے اس کا جو آرڈر ہے دیٹ از ناؤ پی آئی مائنس 1 انٹو پی جے. ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف پیرنتھسائزیشن، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب آپ اس کو فائنلی ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 2 ہی میٹریسز ہوں گے. تو اٹ مینس کہ دیر مسٹ ایگزسٹ این انڈیکس کے سچ دیٹ اے انڈیکس آئی ٹو جے از اکول ٹو اے آئی کے انٹو اے کے پلس 1 اپ ٹو جے. کے کی جو ڈویژن ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جب آپ این میٹریسز کو ڈیکمپوز کریں گے تو وہ 1 سے لے کے این تک ہوں گے. جب آئی سے لے کے جے میٹریسز کو آپ ڈیکمپوز کریں گے 2 حصوں میں تو اس میں کے کی ویلیو آئی سے لے کے جے مائنس 1 تک ہوگی. یعنی کہ کے کے اوپر جو کانسٹنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ آئی از لیس دین آر ایکول ٹو کے از اسٹرکٹلی لیس دین جے. یہ ڈیکمپوزیشن آپ سرٹنلی وہی کرنا چاہیں گے، یعنی کہ کے کی آپ وہ ویلیو فائنڈ کریں گے جس کے لیے کمپیوٹیشنل کاسٹ فار ملٹیپلائنگ آل دا میٹریسز فرام اے آئی ٹو اے جے جو ہے وہ منیمم ہے. اب چونکہ ہمارا آبجیکٹیو فنکشن یہ ہے کہ ہم اس کی منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ اے آئی جے ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ایم آئی جے، جس کو میں نے کہہ دیا کہ دس از دا منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ میٹرکس اے آئی اپ ٹو اے جے. یعنی کہ آل میٹریسز فرام اے آئی ٹو اے جے، یعنی کہ اے آئی انٹو اے آئی پلس 1 انٹو اے آئی پلس 2 اینڈ فائنلی اے جے. آف کورس یہاں پہ میں نے ایک اور کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ 1 از لیس دین آر ایکول ٹو آئی از لیس دین آر ایکول ٹو جے از لیس دین آر ایکول ٹو این. آئی جو ہے وہ جے سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس میں نے آرڈر میٹریسز کا اس طرح سے رکھا ہوا ہے. جب میں نے ایم آئی جے یہ ایک آبجیکٹیو فنکشن ڈیفائن کر لیا، یعنی کہ منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ اے آئی جے، تو سرٹنلی میں چاہوں گا کہ میں آل میٹریسز فرام اے ون ٹو این کو ملٹیپلائی کروں. تو لہٰذا آل میٹریسز فرام اے ون اپ ٹو اے این ان کی جو منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہوں گی وہ فائنلی آپ کے پاس ایم ون این ہو جائیں گی. یعنی کہ آپ کا ٹوٹل میٹریسز فرام اے ون ٹو تھری اپ ٹو اے این کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے اس کو میں نے اب ایم ون این کہہ لیا. تو لہٰذا اب میرا جو آبجیکٹیو فنکشن ہے دیٹ ہیز بیکم ناؤ ایم ون کوما این. آپ نے اس سیٹ آف نوٹیشنز کو دیکھا، اس میں میں نے رادر دین کہ میں ایک لمبی چوڑی چین جو ہے اس کو بار بار لکھتا رہوں، میں نے اس کے لیے ایک سمپل سی نوٹیشن ڈیفائن کر لی ہے کہ اے آئی ملٹیپلائڈ بائی اے آئی پلس 1 ملٹیپلائڈ بائی اے آئی پلس 2
اسی طرح سے جتنے بھی کنزیکٹیو میٹریسز ہیں اپ ٹو اے جے ان کو میں نے کہہ دیا ہے اے انڈیکس آئی ٹو جے. پھر میں نے اے آئی جے کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا, اے آئی اپ ٹو کے اور اے کے پلس ون ٹو جے. میرے پاس اے آئی کا آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ پی آئی مائنس ون انٹو پی آئی ہے, اور میرے پاس اے جے کا بھی آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ پی جے مائنس ون انٹو پی جے ہے. تو اس طرح سے میں اے انڈیکس آئی ٹو جے کا آرڈر ویری ایزیلی کمپیوٹ کر سکتا ہوں, جو آف کورس پی آئی مائنس ون انٹو پی جے ہونا. میں نے اسی طرح سے جتنے میٹریسز تھے میرے پاس فرام اے آئی اپ ٹو اے جے ان کی جو منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہیں اس کو ڈیفائن کر لیا, سپوز کر لیا کہ دس از ایم آئی جے. تو اس طرح سے چونکہ میں نے آل میٹریسز فرام اے ون ٹو تھری اپ ٹو اے این کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے منیمم کاسٹ چاہیے, تو لہٰذا مجھے انفیکٹ ایم ون این کمپیوٹ کرنا ہے, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ریکوائرڈ ٹو ملٹیپلائی میٹرکس اے ون اپ ٹو اے این. تو اب میرا آبجیکٹیو فنکشن جو ہے وہ ایم اے ون این بن گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈائنامک پروگرامنگ میں کہا ہوا ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو کریکٹرائز دا آپٹیمل اسٹرکچر, یعنی کہ میرے پاس انفیکٹ یہاں پہ جو میں نے آپٹیمل اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہے وہ اے آئی جے ہے, اس کی منیمم کاسٹ جو ہے اس کو میں نے ایم آئی جے کہا ہے. اب ایم ون این جو ہے یہ میرے پاس آبجیکٹیو فنکشن آ گیا ہے جو میں نے کمپیوٹ کرنا ہے, اور یہ مجھے پتا ہے کہ ایم ون این فنکشن کین بی کمپیوٹیڈ آفٹر ڈی کمپوزنگ دا میٹریسز اے ون ٹو تھری اپ ٹو این. اس کا ڈی کمپوزیشن کا میں نے آپ کو پروسیس بھی بتا دیا ہے کہ اس کے لیے میں کوئی انڈیکس کے فائنڈ کروں گا, اور پھر میں کے کی وہ ویلیو فائنڈ کروں گا جس کے لیے جتنے بھی دونوں سب پرابلمس بن جائیں گے وہ دونوں آپٹیمل اسٹرکچر کے لیے وہ آف کورس ویل ڈیفائنڈ ہوں گے. اب جب میں نے ایم ون این کو کمپیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ اس کے لیے جب میں ریکرسیولی اس کو ڈیفائن کرتا جاؤں گا تو میرے پاس کچھ نہ کچھ اس کے بیس کیسز بھی ہونے چاہیے, کیونکہ ریکرسیولی جب میں اس کو ڈی کمپوز کرتا جاؤں گا تو ریکرسیو فنکشنز کو آف کورس اٹ مسٹ ٹرمینیٹ ایٹ سم ون اسٹیج. اس کی ٹرمینیشن کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بیس کیسز ہونے چاہیے. ایک تو بیس کیس آپ یہ بھی لے سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے پاس فائنلی اگر دو میٹریسز رہ گئے ہیں تو ان کی ملٹیپلیکیشن کاسٹ آپ کو پتہ ہے, تو لہٰذا آپ سپوز کر لیں کہ بیس کیس جو ہے وہ پروڈکٹ آف ٹو میٹریسز ہے, وہ بھی آپ بیس کیس کے طور پہ لے سکتے ہیں. میں نے اس پرابلم میں ویسے بیس کیس کے طور پہ دو میٹریسز کا پروڈکٹ نہیں لیا, بلکہ میں نے ایک سنگل میٹرکس لیا ہے. سنگل میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنے کی کوئی کاسٹ ہوگی ہی نہیں, تو لہٰذا اس کو بھی آپ ایک بیس کیس کے طور پہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ میں اگر یہ کہہ دوں ایم ون ون تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ملٹیپلائنگ میٹریسز فرام ون ٹو ون, یعنی کہ آپ نے ایک ہی میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنا ہے, اس کے لیے ملٹیپلیکیشن ریکوائرڈ ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. سملرلی ایم ٹو ٹو کی کاسٹ زیرو ہو جائے گی, سملرلی کاسٹ تھری تھری کی زیرو ہو جائے گی, اینڈ آف کورس سملرلی ایم این این کی کاسٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ کے پاس ایم ون این کمپیوٹ کرنے کے لیے جب آپ اس کو ریکرسیولی ڈیفائن کرتے جائیں گے, ڈیکمپوز کرتے جائیں گے, تو فائنلی یو ول ریچ ٹو دا بیس کیسز کا آپ کو پتہ ہے, اور باٹم اپ فیشن سے آپ اس کا پرابلم کا فائنلی سولوشن فائنڈ کر لیں. اب اس جو نیکسٹ میں ڈائنامک الگوریدم ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں اس کا جو نیکسٹ پارٹ آف نوٹیشنز ہے وہ دیکھتے ہیں سلائڈ پر. ناؤ اے آئی اپ ٹو جے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے, اے آئی اپ ٹو کے اینڈ اے کے پلس ون ٹو جے. اے آئی کے کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے, چونکہ مجھے پتہ ہے اے آئی کا مجھے پتہ ہے, اے کے کا پتہ ہے, تو لہٰذا اے آئی کے کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ بھی پی آئی مائنس ون انٹو پی کے بیسڈ آن دا سیم ریزننگ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. سملرلی آئی کین فائنڈ دا آرڈر آف دا اے آئی کے جو ہے وہ پی آئی مائنس ون انٹو پی کے ہو جائے گا, اینڈ سملرلی آرڈر آف اے کے پلس ون اپ ٹو جے جو ہے وہ پی کے انٹو پی جے ہو جائے گا. یعنی کہ میں نے اے آئی جے کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے, اے آئی کے اینڈ اے کے پلس ون جے. تو لہٰذا اب میرے پاس ایم آئی کے کیا ہو گیا, دس از دا منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ اے آئی اپ ٹو کے, اور ایم کے پلس ون جے از منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ اے کے پلس ون اپ ٹو جے. اب بیسڈ آن دس انفارمیشن یعنی کہ ایٹ ہائیسٹ لیول آف پیرنتھسائزیشن میں نے ایم آئی جے کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے, یعنی کہ دو میٹریسز میں دو چینز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے جو کہ انفیکٹ سب چینز ہیں. ان کی جو کاسٹس ہیں وہ مجھے پتہ ہے, جو ریزلٹنٹ ہوگا ان کا دونوں, یعنی کہ میں جب ان کی دونوں ریزلٹنٹس کو ملٹیپلائی کروں گا تو اس کی جو کاسٹ ہوگی اس کا بھی مجھے پتہ ہے. تو ان دس وے ناؤ آئی کین ڈیفائن دا ریکرسیو میتھمیٹیکل ماڈل, یعنی کہ کاسٹ آف ملٹیپلائنگ میٹرکس فرام آئی ٹو جے ایم آئی جے. ناؤ دس شوڈ بی ایم آئی کے پلس ایم کے پلس ون جے پلس پی آئی مائنس ون انٹو پی کے انٹو پی جے.
ایم آئی کے جو پہلا سب پرابلم ہے میٹرکس اے انڈیکس آئی ٹو کے اور ایم کے پلس ون جے از اس کی جو منیمم کاسٹ ہے فرام میٹرسز فرام اے کے پلس ون ٹو جے، اور پی آئی مائنس ون پی کے اور پی جے یہ آپ کی کاسٹ ہے جو آپ نے اے آئی کے میٹرکس اور اے کے پلس ون جے میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے آپ کی یوز ہوگی. سو دس از دا وے کہ آپ کا جو ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل ہے ناؤ دس کین بی ریٹن ایم آئی جے بیسڈ آن دا ایم آئی کے ایم کے پلس ون جے اور پی آئی مائنس ون پی کے انٹو پی جے. آف کورس یہاں پہ کے کی کوئی خاص ویلیو ہم نہیں کہہ سکتے، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کی ویلیو کیا ہوگی. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی ایم آئی جے کی ویلیو جو ہے وہ منیمم کس طرح سے آتی ہے، یعنی کہ ایم آئی جے کی ویلیو جس کے لیے منیمم ہوگی ان فیکٹ وہی ہمارا انڈیکس ہوگا کے آف ڈیکمپوزیشن. تو لہٰذا اب ہمارے پاس جو میتھمیٹیکل ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل بن گیا ہے، جو ریکرسو آپٹیمل اسٹرکچر بن گئی ہے. ناؤ دس ہیز بیکم ایم آئی جے وچ از منیمم آف ایم آئی کے پلس ایم کے پلس ون جے پلس پی آئی مائنس ون پی کے پی جے. اینڈ آف کورس منیمم از ڈیفائنڈ اوور آئی از لیس دین آر اکول ٹو کے از لیس دین جے. کے کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ اس کی ڈیکمپوزیشن میں کے جو ہے اس کی ویریشن فرام آئی ٹو جے ہوگی. Now, of course, based on this recursive mathematical model, you can compute now M1n کیونکہ آپ کا فائنلی جو آبجیکٹیو ہے وہ M1n ہی فائنڈ کرنا ہے. M1n فائنڈ کرنے کے لیے بیس کیسز آپ کو پتہ ہے. ایم آئی آئی از اکول ٹو زیرو، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کیوں زیرو ہیں. اور ایم آئی جے یعنی کہ اب آپ آئی اور جے کی ویلیوز دیتے جائیں، اور یعنی کہ پہلے آپ اس کو M11 M22 M33 یہ تو ہیں ہی زیرو، اس کے بعد آپ M12 فائنڈ کر لیں، M13 فائنڈ کر لیں. اسی طرح سے آپ جتنے بھی M1n کی ڈیکمپوزیشن میں فنکشنز پاسبل ہیں ان سب کو کمپیوٹ کر لیں. اینڈ فائنلی یو ول سی کہ آپ کے پاس M1n کی جو ویلیو ہوگی دیٹ مسٹ بی منیمم ویلیو آف ملٹیپلائنگ دا میٹریسز فرام A1 2 3 اپ ٹو AN ان ٹرمز آف ملٹیپلیکیشن. اسی ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل کو یعنی کہ یہ جو آپٹیمل اسٹرکچر ہے اس کو آئیں دیکھتے ہیں ایک پرابلم کے اوپر. دا ایگزامپل از compute the optimal multiplication order for a series of matrices given below. آپ کو 4 میٹریسز given ہیں A1 A2 A3 A4. A1 کا آرڈر 10 into 100 ہے، A2 کا آرڈر 100 into 5 ہے، A3 کا آرڈر 5 into 50 ہے، اور آپ کے پاس A4 کا آرڈر جو ہے وہ 50 into 20 ہے. اگر اس کی آرڈر کی رے کو میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو آف کورس اس میں P0 جو ہے وہ 10 بن جائے گا، P1 100 بن جائے گا، P2 5 بن جائے گا، P3 50 بن جائے گا، اور P4 20 بن جائے گا. ایک چیز اور بھی آپ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میٹریسز 4 ہیں تو اس کی جو ارے آف آرڈرز جو اس کے یعنی کہ آرڈرز کو ارے ڈیفائن کرتی ہے اس کے ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس جو ہے وہ 5 ہیں. یعنی کہ اس کی آرڈر کے جو ارے ہے اس کی لینتھ آف کورس 1 مور ہے ایز کمپیئر ٹو لینتھ آف دا ٹوٹل نمبر آف میٹریسز. اب ہمارا اس میں جو آبجیکٹیو فنکشن ہے چونکہ 4 میٹریسز ہیں وہ ہے M14 فائنڈ کرنا. یہاں پہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے 4x4 ڈائمینشن کا. اس کا مین ڈائگنل میں نے رکھا ہے M11 M22 M33 M44. M11 M22 M33 M44 یہ تو ہیں ہی زیرو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے M11 کیا ڈیفائن کیا تھا، دس از دا منیمم کاسٹ آف ملٹیپلیکیشنس فار میٹرکس A1 to A1. A1 to A1 میٹرکس ایک ہے تو اس کی کاسٹ زیرو ہوگی. بیسڈ آن دا سیم ریزننگ M22 بھی زیرو ہوگا، M33 بھی زیرو ہوگا، اور آف کورس M44 بھی زیرو ہوگا. یعنی کہ اس میٹرکس کا جو بیس کیس ہے وہ آپ کا انفیکٹ جو مین ڈائگنل ہے. اگر آپ مین ڈائگنل سے اس کا اپر ڈائگنل دیکھیں تو اس میں M12 M23 M34 یعنی کہ یہ کاسٹ ہے M12 کاسٹ ہے ملٹیپلائنگ میٹرکس A1 اپ ٹو A2. یعنی کہ M12 میں بھی 2 ہی میٹریسز ہیں جو کہ A1 اور A2 ہیں. M23 میں 2 ہی میٹریسز ہیں A2 اور A3. M34 میں بھی 2 ہی میٹریسز ہیں A3 اور A4. تو یعنی کہ آپ نے بیس کیسز آپ کو مین ڈائگنل دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد مین ڈائگنل کے بعد فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کمپیوٹ دا ڈائگنل اپر ٹو دا مین ڈائگنل، کیونکہ اس کے اندر 2 میٹریسز ہیں. آف کورس آپ سب سے پہلے اس کے سب پرابلم جو سب سے اسمالسٹ سائز میں ہیں ان کو کمپیوٹ کرنا چاہیں گے، اور پھر اسی طرح سے آپ فائنلی M14 کی ویلیو فائنڈ کرنا چاہیں گے. مین ڈائگنل کے بعد اپر ڈائگنل فائنڈ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ ڈائگنل پہ جائیں گے تو M13 M24 آپ کے پاس 2 آپ کو ویلیوز ہوں گی جو چاہیے ہوں گی. M13 کے معنی یہ ہیں کہ ملٹیپلیکیشن منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ فرام میٹرکس A1 to 3، اور M24 کے معنی یہ ہے منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ A2 to A4.
تو لہٰذا آپ کے پاس یہ A1 to A3 اور A2 to A4 یہ دو سب پرابلمس کی آپ کے پاس منیمم کاسٹ آ جائے گی. اور فائنلی آپ کے پاس جو لاسٹ ون ڈائگنل ہے دیٹ از M14, یعنی کہ یہ آپ کا کمپیوٹ کرنے کا آرڈر ہوگا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ پہلی رو کمپیوٹ کریں پھر دوسری کریں پھر تیسری کریں, اس طرح سے آپ کمپیوٹ نہیں کر پائیں گے. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو بیس کیسز جو ہیں ان کی ویلیو کیسے دی ہوئی ہے. بیس کیسز کی ویلیو چونکہ آپ کو ڈائگنل کی فارم میں دی ہوئی ہے تو آف کورس آپ ڈائگنل کی طریقے سے اسی آرڈر سے ہی اس کو کمپیوٹ کریں تاکہ آپ کے لیے جو بیس کیسز میں انفارمیشن آلریڈی گیون ہے وہ آپ کے لیے یوزفل ہو. یہاں پہ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ آپ نے M12 تو کمپیوٹ کرنا ہے لیکن آپ نے M21 کمپیوٹ نہیں کرنا. یعنی کہ یہ 4x4 کا جو میٹرکس ہے اس میں 16 انٹریز ہونی چاہیے تھی. ہم نے اس میں جو لوور ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں ان کو یہاں پہ کمپیوٹ نہیں کرنا, اس لیے کہ M12 کو تو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, دس از دا منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ میٹرکس A1 to A2. لیکن M21 کو ہم نے ڈیفائن اگر فار ایگزامپل کرنا چاہیں تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ فرام میٹرکس A2 to A1. آپ کو یاد ہوگا جب میں نے A انڈیکس I to J میٹرکس ڈیفائن کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ انڈیکس آف I مسٹ بی لیس دین آر ایکول ٹو J. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ میرے پاس جو میٹرکس کا پہلا انڈیکس ہے وہ اس کے لاسٹ انڈیکس سے کم ہونا چاہیے یا ایکول ہونا چاہیے. دیٹس وائی آپ کے پاس M21 جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے کیونکہ M21 ان فیکٹ کاسٹ ہے ملٹیپلائنگ میٹریسز فرام A2 to A1. A2 to A1 میں آپ کے پاس انڈیکس 2 چونکہ بڑا ہو جائے گا, سو دیٹس وائی M12 تو ڈیفائنڈ ہے لیکن M21 جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو لہٰذا اس کیس میں آپ نے سمپلی یہ کتنی 4 + 3 7 + 3 10 سمپلی آپ نے 10 انٹریز کمپیوٹ کرنی ہے. باقی ریسٹ آف دا 6 انٹریز جو ہیں اس ٹیبل میں دوز آر ناٹ ریکوائرڈ فار کمپیوٹنگ M14. فائنلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو آبجیکٹو فنکشن ہے وہ M14 ہی ہے. باقی ریسٹ آف آل انٹریز جو ہیں وہ سمپلی M14 کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی کیونکہ بیس کیسز سے مین ڈائگنل سے M14 تک پہنچنے کے لیے اس کے جو انر ڈائگنلز ہیں ان کو کمپیوٹ کرنا ضروری ہے. یہاں پہ دیکھیں میں نے وہی ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل یہاں پہ لکھا MII = 0 فار آل I 1 2 3 up to 4 اور میں نے MIJ کو ڈیفائن کیا وہی جو میری آپٹیمل اسٹرکچر ہے منیمم آف MIK + MK + 1J + PI - 1 into PK into PJ and minimum is defined over I is less than or equal to K is less than J. اس ریکرسو یا اس کو یوں کہہ لیں کہ آپٹیمل اسٹرکچر میں اگر میں دیکھوں میرے پاس MII = 0 ہے فار آل I = 1 2 3 up to 4. یہ کیوں ہے؟ یہ تو میتھمیٹیکل ماڈل ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی اس کی کنسٹرکشن کا میکینزم بتا دیا ہے. ویسے بھی MII کمپیوٹیشنل کاسٹ ملٹیپلائنگ میٹریسز فرام AI to AI ایک ہی میٹرکس ہے. ہر I کے لیے M11 ہو M22 ہو M3 ہو M44 ہو آف کورس یہ 0 ہی ہونا چاہیے. تو لہٰذا میرے پاس مین ڈائگنل M11 M22 M33 M44 اس کیس میں وہ 0 آ گئے. اس کے بعد میں اس کا جب اپر ڈائگنل کمپیوٹ کروں گا تو مجھے سب سے پہلے M12 فائنڈ کرنا ہوگا, پھر مجھے M23 فائنڈ کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد مجھے M34 فائنڈ کرنا ہوگا. تو لہٰذا میں M12 فائنڈ کرنے کے لیے I کی ویلیو 1 لوں گا اور J کی ویلیو 2 لوں گا اسی ریکرسو میتھمیٹیکل ماڈل میں. تو ان دس وے آئی کین کمپیوٹ M12. دیکھتے ہیں سلائڈ پر. آپ نے M12 کمپیوٹ کیا, K کی جو پاسبل ویلیوز ہیں دوز آر فرام 1 is less than or equal to K is less than 2 یعنی کہ K کی ایک ہی ویلیو ہے. تو لہٰذا منیمم جب آپ کسی ایک ہی ویلیو کے اوپر لیتے ہیں تو آف کورس وہ وہی ویلیو آ جاتی ہے. جیسے میں یہ کہوں کہ منیمم آف 10 تو آف کورس وہ 10 ہی ہوگا. آپ کے پاس چونکہ K کی پاسبل ویلیو ہی ایک تھی تو لہٰذا اس کیس میں دیر از نو کوسچن آف منیمم, جو آپ کی ویلیو ہوگی وہی آپ کا رزلٹ ہوگا. تو آپ کے پاس M12 جو ہے دیٹ از اکول ٹو منیمم آف M11 + M22 + P0 into P1 into P2. M11 2 2 0 ہیں, P0 P1 P2 آپ کو پرابلم میں گیون ہے. تو M12 آپ کے پاس 5000 آ گیا. یہاں پہ چونکہ K کی ویلیو ایک ہی تھی جو کہ 1 تھی, میں نے ایک ایرے ڈیفائن کر لی S12 جس میں نے K کی ویلیو 1 اسٹور کر لی, جس کے معنی یہ ہے کہ جب میں نے A1 up to 2 یہ میٹرکس کمپیوٹ کیا تو اس وقت جو میرا آرڈر آف ڈی کمپوزیشن تھا وہ اس طرح سے تھا کہ K کی ویلیو 1 تھی. انہیں سملر فیشن میں M23 فائنڈ کر سکتا ہوں, اس میں بھی K کی ویلیو ایک ہی ہوگی جو کہ 2 ہوگی. تو آپ کے پاس M23 جو ہے وہ سمپلی P1 P2 P3 آ جائے گا وچ از 25000. اینڈ نیکسٹ M34 اس کیس میں بھی آپ کے پاس M34 میں ایک ہی ویلیو ہوگی جو کہ M34 کی ویلیو تو 5000 آئے گی, لیکن اس کیس میں آپ کا جو ڈی کمپوزیشن کا انڈیکس K ہے دیٹ از اکول ٹو 3 جو میں نے S34 میں اسٹور کر لیا.
جیسا میں نے فنکشن یعنی کہ M34 کمپیوٹ کرتا ہوں اسی کے لحاظ سے میں نے ایک ایرے ڈیفائن کی ہوئی ہے 2 ڈائمینشن کی S34 جس سے مجھے اس کی آرڈر کو یعنی کہ اس کی انڈیکس آف ڈی کمپوزیشن کو مجھے اسٹور کرنے میں وہ ہیلپ فل ہے. آف کورس جب میں اس کا آپٹیمل سولوشن فائنڈ کروں گا تو اس وقت یہ کیس کی ویلیوز جو ہیں دیز ول بی ویری یوزفل فار می. اب میں نے مین ڈائگنل سے اپر ڈائگنل تو کمپیوٹ کر لیا. نیکسٹ آئی ہیو ٹو کمپیوٹ دا ابو ڈائگنل جو کہ آپ کا یعنی کہ تھرڈ ون ڈائگنل ہے, مین سے تھرڈ ون ڈائگنل ہے یعنی کہ M13 اور M24. M13 میں اگر آپ دیکھیں آئی کی ویلیو میں نے مین جو میرا آپٹیمل اسٹرکچر ہے اس میں آئی کی ویلیو 1 ڈالی, جے کی ویلیو 3 ڈالی, تو میرے پاس M13 کی ویلیو آ گئی منیمم آف M1K پلس MK پلس 13 پلس P0 PK P3. میں نے K کی ویلیوز پاسبل 1 اور 2 ہیں وہ ڈالی, تو میرے پاس یہ آ گیا منیمم آف 75,000 اینڈ 2,500. اس میں چونکہ سیکنڈ آرگومنٹ 2,500 منیمم ہے تو لہٰذا M13 کی ویلیو جو ہے وہ 2,500 آ گئی. اب K کی چونکہ 2 پاسبل ویلیوز تھیں, یہاں پہ مجھے کون سی ویلیو K کی چاہیے ہوگی؟ آف کورس وہی چاہیے ہوگی جس کے لیے M13 کی ویلیو مجھے منیمم ملی ہے. تو مجھے چونکہ 2,500 از دا منیمم ویلیو, یہ میں نے کس انفارمیشن کی بیس پہ کمپیوٹ کی ہے؟ اس کے لیے آف کورس میں نے سیکنڈ آرگومنٹ یوز کیا ہے جس میں نے M12 یوز کیا ہے. جب میں نے M12 یوز کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ کا آرڈر آف ڈی کمپوزیشن ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ K کی ویلیو 2 ہوگی. تو لہٰذا میں جو منیمم فائنڈ کیا, کس بیس پہ مجھے منیمم ملا ہے, کون سی منیمم ویلیو ہے, وہ کس بیس پہ مجھے کمپیوٹ ہوئی ہے, تو اس سے میں K کی ویلیو جو ہے وہ آرام سے ٹریک کر سکتا ہوں. پھر میں نے M24 فائنڈ کیا, اگین وہی پروسیس ہے, منیمم آف 15,000 اینڈ 35,000. 15,000 از منیمم, تو لہٰذا پہلا آرگومنٹ آپ کا جو ہے وہ منیمم ہو گیا. اس کو میں نے کمپیوٹ کیا ہے بیسڈ آن M34, تو لہٰذا میرے پاس اس کیس میں جو ڈی کمپوزیشن ہے اس میں K کی ویلیو جو ہے وہ 2 ہوگی. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ M24 میں M22 پلس M34 پلس P1 P2 P4 اور دوسرا جو آرگومنٹ ہے وہ ہے M23 پلس M44 پلس P1 P3 P4. تو اس طرح سے میرے پاس K کی ویلیو جو ہے وہ میں نے اسی انفارمیشن کی بیس پہ یہاں پہ کیپچر کر لی. فائنلی آئی ہیو ٹو کمپیوٹ دا ویلیو آف M14. یہی میرا آبجیکٹیو فنکشن ہے. M14 کمپیوٹ کرنے کے لیے میرے پاس پاسبل ویلیوز جو K کی تھیں وہ 1 2 3 تھیں, میں نے وہ انسرٹ کر دیں. میرے پاس منیمم فنکشن کے آرگومنٹ میں 3 ویلیوز آ گئیں, 35,000 11,000 اور 35,000. تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے جو منیمم ہے وہ درمیان والی ہے, تو لہٰذا K کی ویلیو اس کیس میں میرے پاس 2 آ جائے گی, اس لیے کہ درمیان والی ویلیو میں جو ڈی کمپوزیشن میں نے کی ہے اس میں جو میں نے منیمم فنکشنز یوز کیے ہیں M12 اور M34 یوز کیے ہیں, تو لہٰذا میں نے پرابلم کو A1 2 3 4 کو A1 A2 ایک حصے میں ڈیوائڈ کر لیا, اور دوسرا حصہ جو ہے اس کو میں نے A3 اور A4 میں ڈی کمپوز کر لیا. تو اس طرح سے میرے پاس جو انڈیکس آف ڈی کمپوزیشن ہے وہ K از اکول ٹو 2 آ گیا. فائنلی دس از دا فائنل کاسٹ میٹرکس آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں مین ڈائگنل 0 ہے, اور فائنلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ M14 کی ویلیو جو ہے وہ 11,000 آ گئی. یعنی کہ دس از دا منیمم کمپیوٹیشنل کاسٹ فار ملٹیپلائنگ میٹرکس A1 2 3 اپ ٹو 4. آرڈر آف کمپیوٹیشن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کہ میں نے پہلے مین ڈائگنل کمپیوٹ کیا 1 2 3 4, پھر اس کے بعد اپر ڈائگنل, پھر اس کے بعد اپر ڈائگنل, اور پھر فائنل جو لاسٹ ون ڈائگنل ہے جس میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے. میرے پاس یہ کیس ویلیوز کا میٹرکس ہے. مین ڈائگنل میں کیس کی ویلیوز جو ہیں وہ ساری زیروز ہیں آف کورس, کیونکہ ایک میٹرکس ہے تو اس کی آپ نے ڈی کمپوزیشن کرنی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس 1 2 3 یعنی K کی ویلیو جو ہے 1 ہے, پھر K کی ویلیو 2 ہے 3 ہے. تو اینی ہاؤ بیسڈ آن دیز ویلیوز آف K میں اس کا آپٹیمل سولوشن فائنڈ کروں گا. اب میں یہاں پہ اسی اگر جو میں نے آپٹیمل سولوشن فائنڈ کیا ہے اس کا اگر میں بائنری ٹری سے اس کو اگر ریپرزینٹ کروں تو یو کین سی ہیئر کہ اس کی ڈی کمپوزیشن جب میں اس کی آرڈر کو میں نے بائنری ٹری میں ریپرزینٹ کیا تو یہ ایگزیکٹلی وہی بائنری ٹری ہے جو بروٹ فورس کیس میں جس سے مجھے منیمل کاسٹ ملی تھی. تو لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آپٹیمل سولوشن مجھے بروٹ فورس اپروچ کے کیس میں ملا تھا وہی آپٹیمل ٹری مجھے یہاں پہ ڈائنامک پروگرامنگ کے کیس میں مل گیا ہے. تو لہٰذا ایک طرح سے میرا جو ماڈل ہے وہ ویریفائی ہو گیا ہے کہ بروٹ فورس اپروچ میں جو میں نے سولوشن جو مجھے نکلا تھا وہ ڈائنامک پروگرامنگ کے کیس میں بھی ایگزیکٹلی میرا جو سولوشن ہے وہ وہی نکلا ہے. ناؤ آئی ول ڈیزائن دا الگوریدم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ. سب سے پہلے میں نے ٹوٹل نمبر آف میٹریسز کیپچر کر لیے جو مجھے سیکوینس دی ہوئی تھی آرڈر کی, لینتھ آف P-1 وہ مجھے n مل گیا. اب میں نے انیشلائز کر لیا مین ڈائگنل کو فار i equal 1 to n mi i is equal to 0. دس از یو آلریڈی نو. اب میں نے ان انڈیسز کو کیپچر کرنے کے لیے ایک ٹیمپریری ویریبل L ڈیفائن کر لیا
جس کو ایک لوپ کے طور پہ میں نے یوز کیا 2 to n، اور i کی ویلیو 1 to n minus l plus 1 یوز کی، اور j کی ویلیو میں نے i plus l minus 1 یوز کی، یعنی کہ l سے میں i اور j کی ویلیوز جو ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایگزامپل کے کیس میں بھی کہ اگر آپ n کی ویلیو 4 لے لیں تو جتنی بھی میں نے یہاں پہ انٹریز لکھی ہوئی ہیں دیز کین بی جنریٹڈ بیسڈ آن دا انڈیسیز آف i اینڈ j، یعنی کہ ویلیوز آف i اینڈ j۔ اب فائنل چونکہ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں ایم آئی جے کی منیمم ویلیو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایم آئی جے کو ایک میکسیمائز یعنی کہ ہائیسٹ ویلیو سے انیشلائز کر لیا، اور کے کی ویریشن مجھے آلریڈی پتہ ہے کہ دیٹ از فرام آئی ٹو جے مائنس 1، تو اس طرح سے میں نے اب کے کی وہ ویلیو کیپچر کرنی ہے جس کے لیے مجھے ایم آئی جے جو ہے وہ منیمم مل رہا ہے۔ ریکرسو ماڈل میرے پاس آلریڈی ہے، دس از یو آلریڈی نو کہ ایم آئی کے پلس ایم کے پلس 1 جے پلس پی آئی مائنس 1 انٹو پی کے انٹو پی جے، تو آپ نے اس طرح سے کیو کی ویلیو کمپیوٹ کر لی۔ اگر تو یہ کیلکولیٹڈ ویلیو ایزیوم سے چھوٹی ہے تو آپ نے اس کو ریپلیس کر دیا، اور ایس آئی جے میں آپ نے کے کی ویلیو اسٹور کر لی۔ اس طرح سے آپ کو منیمم ویلیو آف کے مل جائے گی جس کے لیے کے کی ویلیو مل جائے گی جس کے لیے ایم آئی جے جو ہے وہ منیمم ہوگا، اینڈ فائنلی یو ول ریٹرن ایم اینڈ ایس۔ اس چونکہ الگورتھم میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 لوپس یوز ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی 2 سمیشنز ہوں گی۔ جو تھرڈ ون لوپ ہے اس میں تو ٹوٹل جے مائنس آئی نمبر آف کمپیوٹیشنل کاسٹ ہوگی، اس میں چونکہ ایلیمنٹس ہوں گے، تو اس طرح سے آپ جے مائنس آئی کو اگر سپوز کر لیں کے ایکول، اور پھر آپ سمیشن کو سمپلیفائی کر لیں، جسٹ یہ ایک آپ نے ارتھمیٹک یوز کرنا ہے، سمپل مینیپولیشن ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ فائنلی یو ول گیٹ دیٹ ٹی این از اکول ٹو 1/6 انٹو 5n پلس n کیوب، یعنی کہ اس کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ آئسمٹوٹیکلی n کیوب آ گئی ہے۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ کے کیس میں اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ n کیوب ہے، جبکہ بروٹ فورس اپروچ کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایکسپوننشیل تھی، تو لہٰذا ہم نے ایک سفیشینٹلی یو کین سے کہ جی ایک ایفیشینٹ الگورتھم ڈیزائن کر لیا ہے یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ، یعنی کہ بروٹ فورس اپروچ سے جب ہم نے اس کو ڈائنامک میں کیا تو ہم نے انفیکٹ اس کو ایکسپوننشیل کاسٹ سے پالینومیل ٹائم میں اس کو کنورٹ کر لیا ہے، تو دیٹ مینس کہ یو کین سے کہ ناؤ آور الگورتھم ہیز بیکم سفیشینٹلی ایفیشینٹ۔ اس پرابلم کی چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی ویسے تو کئی ساری اپلیکیشنز ہیں، ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا بھی دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی گیون لسٹ آف سٹرنگز ہیں اور آپ ان سٹرنگز کو کنکیٹینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آف کورس سٹرنگز کے اندر جب آپ کنکیٹینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے، کمیوٹیٹیو ہولڈ نہیں کرتی، تو لہٰذا دس پرابلم ول بیکم دا پرابلم آف چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم۔ اگر آپ 2 سٹرنگز کو اگر کنکیٹینیٹ کریں گے، پہلے کی اگر لینتھ m ہے دوسرے کی n ہے، تو ان کو کنکیٹینیٹ کرنے کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ آرڈر m پلس n ہوگی، کیونکہ پہلے سٹرنگ کے اینڈ تک پہنچتے ہوئے آپ کی کاسٹ m ہوگی، اور دوسرے سٹرنگ کو کاپی کرتے ہوئے اس کی کاسٹ کیونکہ n ہو جائے گی، تو لہٰذا آرڈر آف m پلس n ہو گیا۔ اب اگر آپ کوئی ایسا وے آف کمپوزیشن یعنی کہ ایسا آرڈر فائنڈ کرنا چاہیں جس سے آپ کی کاسٹ منیمم ہو، تو آف کورس چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم از بیسٹ چوائس فار دس کنکیٹینیٹنگ دا اے لسٹ آف سٹرنگس۔ دس از ون آف دا اپلیکیشنز۔ ویسے اس کی اور بھی کئی ساری چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم کی اپلیکیشنز ہیں، سمپلی ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم میٹریسز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں، بلکہ ان فیکٹ دیر آر ویریس یعنی کہ پلنٹی آف اپلیکیشنز فار دا چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلمس۔ اسی کے ساتھ اس لیکچر کو آج ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔